آسان اور عام فہم لب و لہجے میں آپ سے دو بنیادی قسم کی جو باتیں ہیں وہ ذکر کروں جن کا فائدہ مجھے بھی ہو ذاتی طور پر بھی اور آپ احباب کو بھی ہو۔ وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ خالی باتیں ہیں، ان سے تو پتہ نہیں کچھ ہونے والا بھی ہے کہ نہیں ہونے والا، لیکن امید کرتا ہوں کہ جب بات ہم آخر تک لے کے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو حوصلہ ضرور ہو جائے گا۔ چلے میں 100% سے آپ کو قائل نہ کر سکوں یا میں آپ کو مطمئن نہ کر سکوں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض افراد اطمینان حاصل کر لیں، اور ایسا بھی ہے کہ بعض میری بات سے اتفاق نہ کریں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، ہر انسان کو قائل نہیں کر سکتا، ایسا بہت مشکل ہے، لیکن بس آپ کی توجہ درکار ہے اور بات بالکل آسان ہے۔ تو سب سے پہلی بات کرتا ہوں، دنیا کے اندر ایک کلمہ بولا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ارادہ۔ ارادے کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بڑے ارادے بنتے ہیں اور بڑے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ارادہ ایک ایسا معاملہ ہے، انسان بچپن سے ارادے کرتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے ارادے بہرحال وقت حالات کے مطابق تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ والدین کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے سخی ہو جائیں اور اتنے آسان زندگی میں آ جائیں کہ ہماری جب اولاد آ جائے تو وہ کبھی مشکل میں نہ پڑے، اور جو امام اور خطیب ہے مسجد کا، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جب یہاں پہ خطیب آ گیا ہوں تو یہ گاؤں تو کم از کم میں سارے کا سارا ٹھیک کر کے جاؤں۔ اچھا، جس کا جتنا علم ہے اتنی اس کا ارادہ ہے، اور جتنی کسی کی وسعت ظرفی ہے وہ اتنے ارادے کرتا ہے۔ بعض بندے صرف دن میں ایک ارادہ کرتے ہیں، بعض بندے مہینے میں ایک ارادہ کرتے ہیں، بعض سال میں ایک ارادہ کرتے ہیں، بعض اتنے زبردست لوگ ہیں وہ ایک دن میں سینکڑوں ارادے کر کے توڑ کے نئے ارادے بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، یہ بڑی ایک زبردست بات ہے اور دلچسپ بھی ہے اور سننے والی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ نالاں نہ ہوں تو کاروباری بندے کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کہ کاروبار شروع کر لیا ہے، دکان ہٹی کی بنیاد رکھ لی ہے، سو اب مجھے تو راتوں رات کوئی امیر ہونے کا چکر ہے اور میں ہو جاؤں گا۔ اور اس سے بڑی بات یہ بھی ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھی بڑے قریب سے، بعض لوگوں کو بڑا جنون سا ہو گیا تھا کہ ہم لوگ اسلام کو نافذ کر دیں دنیا بھر کے اندر، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ بہت جلدی ہمارا ارادہ پایا تکمیل نہیں پہنچ رہا، تو انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا اور عجیب قسم کا ایک معاملہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ لو اور دھماکہ کر دو، اور پیچھے مقصود اور ارادہ یہ ہے تاکہ اسلام نافذ ہو، یعنی ان کو اپنا ارادہ پائے تکمیل پہنچانے کا یہ راستہ مل گیا۔ یعنی ان کو بڑی جلدی تھی کہ ہمارا ارادہ کیوں نہیں پورا ہو رہا، یہ حکمران کیوں نہیں مان رہے، یہ فوج ہماری کہنا کیوں نہیں مان رہی، یہ پولیس والے کیوں نہیں ہماری بات مانتے، یہ مسجدوں کے مولویوں کو ہماری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، یہ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں والے لوگ یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دین کتنا ضروری ہے نافذ کرنا، سو اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم دھماکہ کر کے ان کو بتائیں گے کہ ہم نافذ کرنے والے ہیں۔ ارادہ ویسے ان کا بھی برا نہیں تھا، لیکن کچھ جلدی ہو۔ تو اسلام جو ہے وہ آپ کے ارادے کی قدر کرتا ہے، بالکل قدر کرتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، میں حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی بالکل پہلی حدیث، اور وہ حدیث آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سنی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا زاویہ بدل لیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر. نیت کیا ہے؟ اچھا وہ فٹافٹ ذہن میں آ گیا نماز کی نیت، روزے کی نیت، حج کی نیت اور پتہ نہیں کچھ نیک اعمال ذہن میں لیے اور کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ نیت. جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کے ارادوں پر. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرے بھائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک ملت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے بڑا شاندار قسم کا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما لکل امرئ ما نوی، ہر ایک انسان کو وہی چیز حاصل ہوگی، وہی چیز ملے گی جو اس نے ارادہ کیا. اگر آپ کا ارادہ آپ کے عمل کے خلاف ہو جاتا ہے تو تصادم ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے اور بربادی ہوتی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. مثال کے طور پہ میرا ارادہ ہے لاہور جانے کا، چلیے لاہور مشکل کام ہو جائے گا. میرا ارادہ ہے منڈی بہاؤالدین جانے کا، لیکن میں یہاں سے گاڑی نکال کے کھاریاں کی طرف سفر جاری کر لیتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنا اچھا ارادہ کیا ہے منڈی بہاؤالدین جانے کا کہ میں کھاریاں کی طرف جا رہا ہوں. اب ارادے کے ساتھ اسی طرح کا عمل کرنا پڑتا ہے کہ میں اس منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں تو جو ارادہ ہے اس کے مطابق کوئی اپنا میں کوئی روڈ میپ بھی تو بناؤں، وہ اپنا راستے کا تعین بھی تو کروں، میں کوئی اپنا طریقہ کار تو سفر کا بناؤں. یہ کیسے ہے کہ ارادہ میرا مصمم ہے کہ مجھے منڈی بہاؤالدین میں جانا ہے، لیکن پورے 120 کی سپیڈ میں اگر میں کھاری کی طرف چلا جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ ارادے اور عمل میں بڑا فرق ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اصل ارادہ جب عزم بنتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے، ارادہ جب آپ کا عزم بنتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے آپ عمل بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عزم ہے، یہ ارادے کی اتنی سطح ہے. ارادے کے بعد آتا ہے کہ میرا ارادہ بھی ہے اور میرا یہ عزم بھی ہے. یعنی اب میں صرف نیتوں ارادوں میں نہیں ہوں بلکہ کسی عملی میدان کے اندر بھی میں کھڑا ہوں، اور ہو سکتا ہے کھڑے کھڑے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہو، غروب ہو جاتا ہو، لوگ پوچھیں کہ آپ نے مجھے ایک قدم نہیں اٹھایا، ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ارادہ عزم ہے میں لے کے کھڑا ہوں، اور اس کے لیے مجھے یہاں چونکہ کھڑا ہونا ضروری ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں. اور جب تک اللہ نے چاہا میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا. 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا تھا، لیکن 13 سال تک مکے میں اس قسم کی زندگی بسر کرتے رہے. آپ کے ارادے کو ایک دن بھی کبھی کوئی کمزور نہیں کر سکا. وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ابو طالب کی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان لوگوں سے کہہ دیں سورج بھی آسمان کا لے آئیں، چاند بھی آسمان کا لے آئیں، میرے دائیں ہاتھ پہ اور دوسرے ہاتھ پہ دائیں بائیں سورج اور چاند کا بوجھ رکھ دیں، وہ برداشت کر لوں گا، لیکن اپنے ارادے سے میں ہٹنے والا کوئی نہیں. جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کر کے رہوں گا. حالانکہ کوئی آثار نظر نہیں آتے. ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ عثمان، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ عثمان اور ہے. وہ کعبے کے متولی تھے، چابی ان کے پاس تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبے کا دروازہ کھولو میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے ایک بار دو بار آپ کو پریشان کیا. بعد میں آپ نے فرمایا ایک دن چابی ہمارے پاس ہوگی، ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں گے چابی عطا کریں گے. اس وقت عثمان مسکرا پڑے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چابی آپ کے پاس ہوگی. جوتے پورے نہیں، لباس پورا نہیں، خوراک پوری نہیں ہے، اپنے لوگ چوک چوراہے میں شہید ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کعبے کے قریب متوجہ ہوں گے. جو ارادہ تھا وہ ارادہ ظاہر بھی کر کے دکھایا. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، بہت ہی کمال کے جملے ہوتے ہیں حدیثوں کے اندر. بعض صلح حدیبیہ میں اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے لڑیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، تو آپ ہم سے کیوں لڑیں؟ انہوں نے کہا نہیں اسی لڑنا ہے. وہاں پہ جملہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے جب تک میرا سر میرے کندھوں کے اوپر ہے میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. صرف ایک جملے میں پورے مکے کے ان چودھریوں کو، وڈیروں کو، سرداروں کو کہا نہ لڑو جو بنا ہتھیار کے اتنا جذبہ رکھتے ہیں، اتنا عزم رکھتے ہیں، تو وہ تو ہمیں لے جائیں گے. تو انہوں نے لڑنا بند کر کے نہیں لڑنا نہیں ہے، صلح کرنی ہے. پھر صلح حدیبیہ ہوگا.
جب جب مسلمان اپنے ارادے میں، مسلمان اپنے عزم میں، مسلمان اپنے عمل میں وہ مضبوطی نہیں لاتے جو آپ کو دین مطالبہ کرتا ہے، اس وقت تک آپ سوچ رہے ہوں کہ نہیں مولوی صاحب آپ غلط ٹریک پہ میں چڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے اور ہمارے پاس وسائل ہے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ارادے مسلم کرنے، وسائل کا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کا مسئلہ، نوجوان نسل جہاں بیٹھی ہوئی ہے، مسلمانوں کا مسئلہ وسائل زندگی میں کبھی نہیں رہے گا۔ آپ اپنا قرآن پڑھ لیجیے گا، حدیث پڑھ لیجیے گا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجیے گا، آپ کو مسلمانوں کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ وسائل نہیں نظر آئیں گے۔ اگر وسائل کی جنگ ہے تو 313 کو 1000 سے کبھی نہیں جیتنا چاہیے۔ اگر وسائل کا ہی مسئلہ ہے تو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے آنے والوں کو 10 سال کے اندر پھر 8 سال میں 87 جنگیں کیسے لڑ لینی ہے کہ ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے؟ آپ کیسے مکہ فتح کر لیں گے جبکہ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے؟ ہاں ایک مرتبہ بڑا بھرمنڈ ہوا تھا آپ لوگوں کو وسائل پر، اور وہ بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہے، جب صحابہ کرام کہنے لگے اب ہم کثرت میں ہو گئے ہیں، اب ہم زیادہ ہو گئے، اب جو ہم سے لڑے گا ہم اس کی ٹھیک ٹھاک کھدائی کر لیں گے اور جنگ جیت لیں گے، اس کے بعد مدد لڑنے پڑی اور اس کے بعد حنین لڑنی پڑی، اور حنین جب لڑی تو سب سے زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا صحابہ کرام کو، اور اللہ نے قرآن میں تبصرہ کیا، اب تم کہتے تھے نا ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اب جیت کے دکھاؤ گا، اگر میری مدد نہ آتی نا تو تم میری مدد کے علاوہ تم جنگ جیت ہی نہیں سکتے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یاد رکھو کوئی مدد نہیں ہوتی جب تک اللہ آپ کی مدد نہیں کرتا۔ جب انسان نے اپنے ارادے کو وسائل کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ کمزور ایمان کی کسوٹی پر آ گیا۔ خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے ارادے کو رب کے ارادے کے ساتھ ملانا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تیرا ارادہ کسی جماعت اور جتھے سے جا کے جڑے گا؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تیرا ارادہ وسائل کی جنگ لڑتا رہے گا ساری زندگی؟ بچوں کو بتاتے رہو گے جب کبھی وسائل ہوں گے نا تب کبھی ہم دیکھنا کیا سے کیا کر دیں گے، پھر دیکھو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ وسائل کی جنگ وہ لڑے، ایک بار حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، میں قرآن سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، ان کے پاس 2 فرشتے آ کے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نا اللہ کی طرف سے آئے لیکن انسانی شکل میں ہے، تو فٹافٹ وہ بھاگے ہوئے گاؤں کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اے دونوں لڑکے سانو دے دو۔ تو حضرت لوط نے کہا تو یہ میرے مہمان ہیں، کوئی خدا طرف سے ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی، کیسے آپ میرے مہمانوں کی آپ عزت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ پاکیزہ نہ بنیں، آپ کو تو پتہ ہے نا جو عمل ہم کرتے ہیں، اور آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں نا قوم لوط کا جو فعل ہوا کرتا تھا، وہ بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی قوم۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں، یہ آپ ہمیں ہر صورت میں دے دیں۔ وہاں پہ نا ایک جملہ قرآن کریم سے حضرت لوط علیہ السلام نا بڑی دکھی آواز میں کہنے لگے وہ کاش کہ آج میرے پاس کوئی رکن شدید ہوتا، آج کوئی میرے پاس کوئی قرآن پڑھ کے دیکھے، میرے پاس کوئی رکن شدید کا مطلب ہے اگر میری کاٹ کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی، یعنی میرے پاس ایک طرح سے وسائل ہوتے، میرا بھی ایک ٹبر ہوتا، میری ایک قوم ہوتی، میرے پاس جتھا ہوتا، میرے پاس جماعت ہوتی، میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس اسلحہ ہوتا، میں ان کو بتاتا میرے مہمانوں کو کیوں رسوا کرتے ہو؟ یعنی ایک طرح یہ ترجمہ بنتا ہے رکن شدید کا۔ اللہ تعالیٰ کو یقین جانے یہ ادا فوری طور پہ جبریل امین آسمان سے زمین پر آئے اور کہا کہ میرے نبی لوط علیہ السلام سے ایک سوال تو کیجیے گا، مجھ سے بڑا رکن شدید آپ کو کون چاہیے؟ یہ آپ نے میرے نبی ہے، آپ کے بعد جبریل آتا تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا جتھا ہوگا، آپ کی جماعت ہوگی؟ ہم اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیا جتھا تھا، کیا جماعت کی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نمرود سے بھی لڑتا رہا، اپنے باپ سے بھی لڑتا رہا، وہ آگ سے بھی لڑتا رہا، وہ صحرا سے بھی لڑتا رہا، وہ بیوی کو بھی اور اپنے بیٹے کو صحرا میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے بھی آتا رہا، اور اس نے پتہ نہیں کتنی زندگی کے 90-95 سال بغیر اولاد کے گزار دیے۔ ہم نے اس کی مدد کی اور ہم اس کے پیچھے رہے، ہم نے اس کا سارا معاملہ دیکھا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، وہ اکیلا امت تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا وسائل کتنے ہیں، ہم نے تیرے ارادے اور تیرے عزم کو ہم نے چیک کرنا، تیرے ارادے فٹافٹ وسائل سے جا کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس، میں آپ کو یقین تو شاید نہ دلا سکوں کیونکہ اتنا ایمان میرا نہیں، لیکن میرے پاس اتنے الفاظ بھی نہیں جو آپ کے میں دل میں اتار سکوں، لیکن میں کیسے آپ کو آج
مادیت پرستی کے دور میں آپ کو میں کیسے بتاؤں؟ آپ کبھی ہاتھ سے خالی بھی ہونا، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے اور آپ کر کے رہیں گے تو یقین مان لیجیے گا آپ ہاتھوں خالی ہو کے آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آسمان سے فرشتے آپ کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ صرف یہ ڈگمگاتے ارادوں کو کون سہارا دے گا؟ دن میں 10 مرتبہ ارادہ بدلنے والے کو لوگ کہتے ہیں اور یار گل ہی تو ہوتی ہے، ارادہ ایک گل ہوتی ہے، مطلب ارادہ کر لیا ہے، آپ کا ارادہ ہے میں اتنے جانا ہے، اچھا راستے میں ایک بندہ ملا، انہوں نے کہا نہ جا کے اتنے بڑے حالات خراب نہیں، اچھا میں پھر کدھر ہوتے ٹوٹ جاؤں، یہ کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ گھر سے نکلے تھے کہ ہم اسلام کو پوری تقویت سے نافذ کریں گے اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہم سر دھڑ کی قربانی کر دیں گے، آپ نے ارادہ کیا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ ہماری تو نمازیں، قربانیاں، جینا اور مرنا رب کے لیے، اتنا بڑا ارادہ کر گئے پھر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، یہ کہنے لگے اے قوم حکومت نے او قوم فلانے نے ساڑھے کو وسائل کو نہیں ہاتھوں کھا لیا، آپ اپنے ارادے کے مطابق کام کرنے کے محتاج نہیں صرف اس بات کو میں ایسے سمیٹ دیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آپ کا ارادہ پایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتا، کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ارادے کو، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کریں اور فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ہم کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہونے، ارادے تو دونوں ہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے ان کو پیدا کرنا ہے اور فرعون کا ارادہ ہے کہ ہم نے پیدا نہیں ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں سے بڑا کرا، کس کا ارادہ غالب ہے؟ نمرود کا ارادہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آگ میں جلانا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم نے ایسا، کس کا ارادہ غالب ہے؟ وسائل کس کے پاس زیادہ تھے؟ اچھا چلے آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب وہ کچھ برے لوگ تھے، ان کے ارادے بھی برے ہوتے ہیں، برے ارادے کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو نیک اللہ کے خلیل ہیں، ان کا ارادہ تھا میں اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، چھری چلائی کہ نہیں چلائی؟ چھری نے کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہے اور اگر آپ یہ کہیں گے نا ان کا ارادہ نہیں تھا تو آپ ان کی شخصیت پہ بہتان لگانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کا ارادہ یقینی عقیدہ کہ مجھے بیٹا ذبح کرنا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھا دیا ہے، بیٹا بھی تسلیم کرتا ہے، ابا جی آپ مجھے ذبح کر دیں، صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ دونوں باپ کا بھی ارادہ ہے، بیٹے کا بھی ارادہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے اور ایک ذبیح اللہ ہے اور دونوں اللہ کے مقربین میں سے ہیں، لیکن چھری چلاتے ہیں لیکن چھری کاٹتے ہیں کیونکہ ارادہ خداوندی نہیں ہے، انسانی ارادے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ آپ کے ہاتھوں میں، میں کہتا ہوں سارے وسائل کوئی پکڑا دے، دنیا کے جو وسائل آپ مانگتے ہیں نا، اگر وسائل کی جنگ ہے تو اس وقت مغرب کے پاس ہر وہ وسائل موجود ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں اب تک بھی وہ غالب نہیں آ سکے کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا۔ اگر وسائل سے غلبہ پاتے آج آپ مسجد میں نہیں بیٹھے ہوتے، کسی اور جہان میں آپ بیٹھے ہوتے، کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے۔ وہ مسجدیں ختم کرنا چاہتے تھے لیکن مسجدیں بڑی یا کم ہوئی، وہ علماء کو بین کرنا چاہتے تھے، علماء میرے علم کے مطابق اب تو اللہ کے فضل سے بستی بستی سے علماء بن رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے قرآن کریم کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی تعلیم کو مسجدوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں عام و عام کر دیا ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، میں یونیورسٹی پڑھنے جاتا ہوں، مجھے یہ خوشی ہوتی ہے سینکڑوں طالب علم صرف اسلامی اسٹڈی میں اب کام کرتے ہیں اور وہ خاندانی قسم کے لوگ ہیں، اور جب صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو ٹھیک ٹھاک ان کا سامنا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا آپ کی نسل تبدیل ہو رہی ہے۔ جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، جو انسان چاہتے ہیں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں سارے مکے کے کافر چاہتے تھے، ارادہ بھی ان کا تھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن اکٹھے ہو کر آتی آ بھی گئے، بوئے بہ بھی گئے، جس دروازے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس دروازے سے حضور نکل کے وہ ہجرت کر کے وہ یثرب پہنچ گئے۔ ان بیچاروں کو نہیں پتا چلا کون کہاں سے نکل، کیوں؟ رب نہیں چاہتا، رب ارادوں کو بدلنے والا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا رب ارادوں کو بدل دیتا ہے۔
عمر بن خطاب کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے؟ ان کا ارادہ تھا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں گے، تو نبی کا غلام بن کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ارادہ کوئی اور تھا، لیکن رب تعالیٰ نے ارادہ، یہ سارے کا سارا پروگرام جو آپ کو آج کی دنیا میں نظر آ رہا ہے نا، ہمارے ملک میں ایک سیاسی انتشار آپ کو نظر آتا ہے، ایک مہنگائی اور بحران نظر آتا ہے آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف دہ بات ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو تصویر نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ سے، میں کہتا ہوں اس کا اثر بھی انسانوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ لیکن آپ مجھے اس مہنگائی کے بارے میں بتائیں نا ذرا، یہ اور مہنگائی ہے، وہ مہنگائی مجھے بتائیں جو 3 سال مکمل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام ابی طالب میں قید و بند کی صحبتوں میں رہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہی بچے ہماری گود میں پانی نہ دینے کی وجہ سے، خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری گود میں مر گئے۔ آپ کی گود میں آپ کا بیٹا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں چمڑا کھاتے تھے اور ہم درختوں کے چھلکے اتار اتار کے ہم پیڑ بھرتے تھے، کتنے کتنے دن تک تو ہم قضا حاجت کے لیے جاتے نہیں تھے، اتنے خشک میدے ہمارے ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک مہنگائی تھا، ایک بحران تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور پھر جو ساری 3 سال کی وہ جو ایک مہنگائی تھی اور بائیکاٹ تھا، وہ جو تکلیف تھی، اس سے گزرنے والے دنیا کے اوپر حکمران رہے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ یقینی حتمی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قوموں کو آپ مہنگائی کے چکروں میں اور ان بحرانوں میں آپ ان کو مار دیں، آپ اس وقت تک نہیں مار سکتے۔ ہم نے ان صحابہ کرام کو بھی دیکھا ہے جو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھتے تھے لیکن حضور کے ساتھ قدم با قدم چلتے تھے۔ وہ ایک ایک کھجور کو کھاتے، پھر اس کے چھلکے کو الگ کرتے تھے اور ان کی گٹلی کو چوستے رہتے تھے، اور اونٹ گرا کر اس کے اندر سے پانی نکال کے پیتے تھے، لیکن حضور کے ساتھ جہاد پہ جاتے تھے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، لیکن ایک وقت بحران کا سامنا ان کو بھی رہا۔ اور کبھی قوم مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کس قسم کے فلسفے بنا لیے ہیں۔ کہتے ہیں جی قوموں کی ترقی کا راز معیشت میں ہے، قوموں کی ترقی کا راز فلاں چیزوں میں ہے۔ بے شک معیشت ضروری ہے، لیکن قومیں اصل میں مصیبتوں کے اندر سے گزر کے بنتی ہیں۔ جس قوم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، جو قومیں مصیبت سے نہیں گزرتی وہ قومیں بنتی نہیں ہیں۔ ہم نے اتنی قوموں کی کوئی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ بات میں چھا گئی تھی تو کسی وقت میں وہ زوال پذیر تھی اور پھر وہ عروج پر آ گئی تھی۔ اگر آج آپ کو اپنے ملک کے حالات پر رونا آتا ہے اور آج آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی کے پتہ نہیں ہاتھوں میں آ چکے ہیں اور ہم پتہ نہیں دیوالیہ ہو جائے گا، اچھا مجھے بتاؤ یہ زمین یہ آسمان میں جو رزق آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور ہم نے اس کو مغرب میں رکھ لیا اور مشرق میں رکھ لیا اور شمال اور جنوب میں رکھ لیا۔ میرا پورا یقین ہے ایک دن بھی اللہ کہتے ہیں کہ میں رزق دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کے، اور میں جسے چاہتا ہوں کم کرتا ہوں، جسے تو زیادہ کرتا ہوں۔ یہ کام رب کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ پرابلم تب ہوا جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بندوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنے ارادوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ تھے، ہوا کچھ اس طرح کے صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے تقریر کی، خطبہ دیا، کسی نے آپ سے ادباً عرض کر لیا، سوال کر لیا، حضرت دوڑے تو بڑا بھی تو خطیب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھ سے بھی اچھی تقریر کوئی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سفر کرے ذرا اور جائیں فلاں جگہ پر جہاں سے مچھلی آپ کی کہیں دریا میں جائے، وہاں سے آپ راستہ بنائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی دریاؤں سے سمندروں سے واسطے ہی پڑتا رہا، بڑی عمر تک، چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک۔ اور کبھی وہ راستہ بنا تو سیدھے گئے جزیرے میں، حضرت خضر تھے، اس بحث میں آپ نام پڑھیں گے، وہ خضر نبی تھے، رسول تھے، ولی تھے، نیک تھے، وہ جو بھی تھے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس بحث میں نہ پڑھیں، بلکہ میں ایک چیز آپ کو بتا کے اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جا کے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ علم آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ وہ جواب سنیے گا کدھر کا، کہنے لگے میری ایک شرط ہے، میں سکھاؤں گا ضرور، لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میری عمل کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس بات کی آپ کو خبر نہیں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یعنی جس بات کا علم آپ کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے
آپ کو ایسا عمل کر کے بتائے، وہ آپ کی سوچ سے ہوگا مختلف، تو آپ اس پہ کریں گے سوال۔ جب تک میں ذکر نہ کر دوں تب تک آپ نے سوال، اچھا موسیٰ کلیم اللہ کا چل ٹھیک ہو گیا، تو وہ بیٹھا کشتی میں۔ اب دیکھیے گا یہ معاشرے کی بات ہے، میں اور بات نہیں کر رہا فی الحال۔ جناب کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بندے ہی بیٹھتے ہیں، وہ کشتی والے کوئی بچے تھے اور تھے بھی غریب، اور وہ روزانہ کشتی لے کے آتے جاتے، تھوڑے بہت پیسے کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ وہ کنارے کے قریب آیا تو خضر نے ان کے 2 تختے وہ اتار دیے، توڑ دیے، کیونکہ خرق کا معنی توڑنا ہوتا ہے، تو توڑ دیے، یعنی ایسے اتارے جیسے کہ کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ جب نقص پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یہ کیا خرقت لتغرق اہلہا، یہ کیا سبق ہے کہ آپ نے کشتی کے تختے توڑ دیے تاکہ اس کے اندر سفر کرنے والے ڈوب جائیں اور غرق ہو جائیں گے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں آپ کیا نہیں سکتا، جب تک میں بتاؤں نہیں تب تک آپ نے صبر کرنا ہے۔ کبھی کبھی قوموں پر یہ واقعہ ایسے مت سمجھیں کہ اللہ کو جگہ نہیں مل رہی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، واقعہ اتنی حکمت ہے اس واقعے میں، کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکتا۔ کبھی کبھی قوم کے سامنے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے جو پیچھے حقیقت ہوتی ہے، جو حکمت ہوتی ہے، وہ جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے پھٹوں کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بتا دی ہے، لیکن کسی ایک سے اس کو مخفی رکھا ہے اور ہمیں بتایا ہے جب حقیقتیں حکمتیں آپ سے مخفی ہوں گے تو آپ پریشان ہوں گے، یہ فطری تقاضا ہے۔ لیکن جب آپ کو حکمتیں اللہ پر چھوڑ دیں گے نا تو ٹینشن فری ہونے کے لیے آپ کو کافی ٹائم ملے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا آگے چلے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے پکڑا، اسے قتل کر دیا۔ اب ایک بندے کو مار دینا، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے بچے کو پکڑا، گلا دبایا، فنش کر دیا اس کو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ سے چپ نہیں رہ گئے تھے، قتل تھا نفسا زکیہ، اتنے پاکیزہ نفس کو آپ نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ اس سے سوال نہیں کریں گے، پھر سوال کر لیا۔ اچھا کہتے ہیں میرا عذر قبول کیجیے گا، اب کبھی سوال کروں تو مجھے لا تو صاحب لی، اب مجھے بشک اپنی کلاس میں مت رکھیے، اپنا ساتھی مجھے مت بنائیے۔ وہ گئے بستی والوں سے کہا کہ کھانے پینے کا کوئی تھوڑا بندوبست ہو سکتا ہے، ہم مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کسی بندے کی ضیافت ضرورت نہیں کریں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں اچھا چلیں کوئی بات نہیں، یہ دیوار ہے، اس کو انہوں نے گرایا اور گرانے کے بعد اس کو سیدھا کیا، اس کو تعمیر کر دیا۔ تعمیر کر کے جب فارغ ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرنا ضروری تھا کیا؟ اگر آپ ان سے مزدوری لے لیتے تو کھانا بھی ہم کھا لیتے اور دیوار بھی ان کی سیدھی ہو جاتی۔ تو خضر کہتے ہیں ہاں آپ فراق ہو گئی، نہیں ہو گئی نہیں، یہاں سے تیری اور میری جدائی لازم ٹھہری ہے، اب آپ اپنے واپس مشن پہ جائیں، میں جس مشن پہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا، لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے جدا ہوں میں آپ کو جو اللہ نے مجھے حکمتیں بتائی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھٹا اس لیے توڑا تھا، ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا، وہ ساری کشتیاں قبضے میں اٹھا کے لے جا رہا تھا، لیکن یہ ٹوٹی ہوتی ہوئی قدر چھاڑ دو، پھٹے 2 لوڑے آسان ہیں، یہ کشتی پوری لیونی تو وہ کشتی چھوڑ جاتا۔ یہ بچے پھٹا پھر بھی لگا سکتے تھے، ان کا سسٹم چلتا رہتا، ساری کشتی چلی جاتی، سب ختم ہو جاتا۔ خدا کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، اگر کسی پہ راز بولتا ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری کشتیوں کے پھٹے بھی ٹوٹتے ہیں لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ڈوب جانا ہے۔ کبھی کبھی اس کے بعد بڑے فتنے سے آپ بچ جاتے ہیں، کسی بڑے مسئلے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ کہا یہ بچہ ٹھیک ہے لیکن اس بچے کے والدین اتنے نیک تھے، یہ بڑا ہو کے اپنے والدین مر اپنے ٹائم پہ رہا ہے، لیکن اس کے مرنے کا انداز یہی تھا جو خدا نے رکھا ہوا تھا، اپنے ٹائم سے پہلے نہیں مر رہا یہ، لیکن اس کو ایسے ہی مرنا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے سب یہ کر دیا، اب اس کی جگہ پہ اللہ ایک نیک سارے بیٹا ان کو ہوتا۔ یہ جو دیوار سیدھی کی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی، کشتی والے بھی بچے، یہ بھی بچہ اور یہ 2 یتیم بچے، یہ پورا معاشرہ آپ کو کمزور ترین طبقے کا ذکر خدا نے یہاں کیا ہے۔ اور کہا یہ بستی والے تھے، ایک ٹائم کا کھانا ہمیں نہیں دے رہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور ان کا ابا فوت ہو گیا ہے لیکن ابوہما صالحہ، ان کا والد بڑا نیک ہو گیا۔ یہاں پہ میں ایک بات کبھی کبھی کرتا ہوں، میں نے رینجنا ہو گیا، بعض دفعہ وہ ہوتا ہے بعد میں سمجھانا پوچھے کو پتہ نہیں کی گل کرتی تھی۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جب والدین چلے جاتے ہیں تو اولاد جو ہوتی ہے وہ نیک عمل کرتی ہے، اس کا احسان ثواب اس کو پہنچتا ہے یا کہ
نہیں پہنچتا. میں کہتا ہوں وہ تو پہنچتے ہیں. میں نے کہا ہمیں تو اللہ نے یہ بھی تعلیم دی ہے اگر والدین نیک ہوں اور وہ فوت ہو جائیں نیکی پر, وہ قبر میں چلے جائیں, وہ قبر میں چلے جائیں, تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابوہما صالحا, ان کا کیونکہ والد بہت نیک تھا جو دنیا سے جا چکا ہے تو یہ یتیم ہوئے ہیں نا, یہ یتیم ہو گیا, وہ چلا گیا ہے. اور اللہ نے لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کے مال کو بھی سنبھال کے رکھے گا, اس کی اولاد کا بھی خیال رکھے گا. ہم تو کہتے ہیں جو نیکی پر چلا جاتا ہے اس کی نیکی بھی بعد والوں کو کام آ جاتی ہے. تو اللہ نے اس کے مال کی بھی حفاظت کی, اس کی اولاد کی بھی. تمہارا کام یہ کہ اگر تم نیکی پر مر گئے نا, پچھلا کون سنبھالے گا؟ تمہارا ملک, تمہاری سلطنت, تمہاری ریاست, تمہاری نسل, تمہارے بیٹے, تمہاری بیٹیاں کون سنبھالے گا؟ جیسے ان یتیم بچوں کو خدا نے ان کا مال بھی سنبھالا, ان کو بھی سنبھالا, صرف ان کا ابا نیک تھا. آپ نیکی پر قائم رہیں, آپ یہ فکر نہ کریں آپ کی اولاد کو کون سنبھالے گا. انشاءاللہ آپ کی مدد آپ کا رب ضرور کرے گا. مجھے ایک بات میں نے ٹائم کتنا ہو گیا, میں باقی اشفی صاحب کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا نہیں, میرے ٹائم دے رہا, میرے فکر بڑی رہتی ہے, میں ایڈا بول بھی نہیں, اتنا ادھر نہیں, وہ لیکن مجھے بتائیے گا جب 45 منٹ ختم ہو. چلے آخری بات کرتے ہیں. اور اب آپ نے بنیادی طور پہ اپنے ارادے کو, اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا جب آپ نے ارادے کو مضبوط کرنا ہے اور پائے تکمیل پہنچانا, اس کے لیے ایک بڑا بہترین نسخہ آپ کو دیتا. اور جسے کہتا ہے نا یہ بڑا مجرب ہے, پتہ نسخے پر مجرب ہو تو وہ بڑے لوگ اسے پسند کرتے ہیں. میں بھی آپ کو مجرب, لیکن وہ قرآن سے میں نے لیا ہے, مطلب ایسے نہیں کہ میں نے اخبار پڑھی اور آپ کو میں نے کہہ دیا کہ وہ مجرب. حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب جیل سے رہا ہو کے آئے نا, تو بادشاہ نے کہا مجھے خواب آیا, اور اس میں 7 گائیں دیکھی, 7 گالیاں دیکھی. وہ خواب آپ سب نے سنا ہوا ہے, میں نے اشارہ سے رکھا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ خواب کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. انہوں نے کہا مجھے صرف اس کا مفہوم نہیں آتا, یا مجھے صرف اس کی تعبیر نہیں, میں اس کی تعبیر بھی کر سکتا ہوں. کہ تعبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہا تعبیر کا مطلب ہے میں جو تعبیر کروں گا وہ من و ان ایسے ہی ہوگی. اس جملے پہ غور کرنا ہے. وہ من و ان کون کیا ہے؟ حضرت یوسف. اچھا انہوں نے کہا اچھا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال آپ کو فروانی کے ملیں گے. یہ پتہ میں قصہ کیوں سنا رہا ہوں. اب جیسے چولستان کی بات کر رہے ہیں, دنیا بھر میں اور لوگوں میں بڑے مسائل ہیں, جو ہمارے بھی یہاں مسائل ہیں بہت سارے, مہنگائی کے بھی مسئلے. تو انہوں نے کہا 7 سال بڑے فروانی کے ملیں گے. 7 سال آپ کو قحط سے لڑنا پڑے گا, 7 سال آپ کو لڑنا پڑے گا, بندوبست کر لیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ایک خواب ہے, اللہ نے اس کا حل بھی خواب کے اندر ہی رکھا ہوا, اس کا حل بھی وہ بتا دیا کہ اس کو کرنا کیسے. چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو عہدہ دیتے ہیں, آپ یہ کام کریں. انہوں نے اپنا کام شروع کر لیا. وہاں پر دائیں بائیں جو باقی لوگ تھے, اور اس وقت دور تھا ان کا جو تھے نا جادوگر کاہن, وہ کہنوں کا دور تھا. انہوں نے اتنا مزاق اڑایا, اتنا مزاق اڑایا کہ یوسف علیہ السلام کے پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے جو جتن ان سے ہو سکتے تھے نا, وہ تھے بھی سارے کے سارے بادشاہ کے درباری, اور سارے کے سارے بڑے قریب تھے اپنے وقت کے حاکم کے. لیکن چونکہ وہ خواب کی تعبیر بتا نہیں سکے, اور بہتر تعبیر کس نے بتائی؟ یوسف علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ اپنے پروگرام کے تحت کام. انہوں نے کہا جی اگر ادھا پروگرام کامیاب ہو گیا کہ ساڈا تے ایک قوم مقروض ہی نہیں رہنی. میں کہتا ہوں اس وقت کے IMF والے وہی تھے جو سارے کے سارے قائم ہوئے, پوری قوم کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا کہ ادھر سے ہی آپ کو ملے گا, ہمارے علاوہ اگر آپ نے کوئی پروگرام ترتیب دیا نا تو تم تو تباہ ہو جاؤ گے. اب یوسف علیہ السلام اکیلے, ان کا ارادہ ہے کہ اس قوم کو ٹھیک کرنا ہے. اب کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے, اتنا کسی کو بیعت کوئی نہیں ہے. وہ کہتے یار 7 سال اگر ایک ہی جگہ پہ ہم نے لگا دیے, کاج نہ پہ آتے پھر کاج نہ پہ آتے پھر. تو یوسف علیہ السلام بولے جی پہ آئے گا تو پھر بتایا نا پہ آئے گا تو پھر کیوں. آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کاج نہ پہ آ, ہم اتنی گندم اکٹھی کر لیں اگلے 7 سالوں کے لیے جو خدا نہ چاہتا, اگر کاج نہ پڑا تو وہ گندم کدھر کریں گے؟
وہ تو ساری ضائع ہوگی، برباد ہو جائے گی. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر پہ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے پھر نہیں بتانا کی کرنا. یا قومیں جب ارادہ کرتے اس ارادے کو ملانا کدھر ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ نے تھوڑی سی گائیڈ آپ کو قرآن میں دے دی ہے، حدیث میں دے دی ہے، وہ برحق ہے. آج بھی وہ برحق ہے. وہ آج بھی قرآن آپ کو تسلی بھی دیتا ہے، حدیثوں میں آپ کو بشارتیں بھی ملتی ہیں، آپ کو پورا طریقہ بتایا گیا ہے. حضور فرما رہے تھے ترکتکم، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات اتنی روشن ہے تمہارے دن سے بھی زیادہ وہ روشن ہے. اور تم کہتے ہو سان پتہ کو نہیں اسی کدے رہنا ہے، اسی کدے جانا ہے. حضور نے ہر چیز کی گائیڈ آپ کو دی ہے. مہنگائی کیسے ختم ہوگی، بحران کیسے ختم ہوگی، استقامت کی دین کیسے ہوگی، حکومت کیسے ہوگی، ریاست کیسے قائم ہوگی. ایک بندہ بھی اگر کھڑا ہو جائے، صحیح طریقے سے کھڑا ہو جائے، اللہ اس ایک بندے کی مدد ایسی کرے گا آپ تصور نہیں کر سکتے کہاں سے مدد آتی ہے. لیکن آپ اگر ڈگمگا جائیں گے، نہیں امریکہ اتنا تگڑا ہے یار، اسی ہوگا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو بھائی صاحب پھر اللہ ہی آپ کا مالک ہے. پھر میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. لیکن میرا پورا یقین ہے، میں انسان ہو کے یہ بات کرتا ہوں، لیکن میرے پاس دلیل قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کی بنیاد سے کہتا ہوں آپ اس مسئلے میں اتنا نہ گھبرائیں، اپنی امیدوں کو ٹوٹنے نہ دیں. اچھا یوسف علیہ السلام نے پروگرام چلا گیا، قحط پڑ گیا. اب پہلوں کو مسئلہ ہو گیا، اپنا پھر قحط سے جی پہ گیا. اب قحط بڑھا نہ جب تو دنیا بھر میں لوگوں کو پتا چلا کہ معیشت کہاں پر ہے، کنان میں. لیکن یہ ارادہ خداوندی سے سب ہوا. حضرت بڑے بڑے لوگ ٹریول کر کے آئے اور غلہ لے کے جاتے رہے، لیکن خدا کا نظام دیکھیے گا. آج 10 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور 10 لوگ کہتے ہیں کہ حالات ہمارے بھی بگڑ گئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جب 10 چہروں پہ ایسے نظر دوڑائی ہوگی، کیا بات ہے، ایسے کہتے ہیں وہ پہچان گئے، انہوں نے پہچان لیا میرے بھائی میرے سامنے کیسے قطار میں کھڑے ہیں. ہاں اچھا تمہارے بھی قحط پڑ گیا، ہاں ہمارے بھی قحط پڑ گیا اور بڑے حالات برے ہیں. یہ ہم کچھ لائے ہیں سونا چاندی، تو ہمیں بھی کچھ غلہ دیجیے. آپ نے کہا بالکل آپ کو دیں گے. ضیافت کی، مہمان نوازی کی، ان کی بوریاں بھری، ان کے اونٹوں پہ رکھوا دی اور ایک سے کہا کہ انج کری اے جڑا سونا چاندی کہہ رہے ہیں یہ میرے بھائی انہوں نے بوریاں نہیں پا دیا. ہم کوئی ایسا نہیں ہے ان کی بوریوں میں رکھ. وہ بوریوں میں لے کے گئے، گھر جا کے بوریاں کھولی. ابا حضور سے کہا ابا اینا چنگا بادشاہ، اتنا اچھا حکمران، اللہ بھی دیا، اناج بھی دیا، پیسے بھی واپس. اب یہود کی تو آنکھیں چمک گئی ہیں، ایڈے نیک بندے بھی دنیا میں رہتے ہیں، اسے کیا پتا ہے کہ کون رہتا ہے. اور فوری طور پر ابا جی نے ایک اور بات بھی کی ہے. کیا بات کی؟ انہیں کیا تھوڑے بھائی کتنے ہیں؟ اسی کیا 11.5 بھائی. تو انہیں کیا تھوڑا 11 بھائی آیا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، وہاں سے پڑھنا میرا ساتھ لبو لجے میں کہا. انہیں کہا 11 بھائی آیا کہ انہیں کہا ابا جی کو رد ہے. انہیں کہا نہیں تم اگلی باری لیا کیوں ہے؟ ابا جی کہ میں نہیں کرنا. پہلے تو یوسف کو لے گئے تھے، وہ مڑ کے نہیں آیا. اس کو تو کم از کم میرے پاس رہنے دو، اتنا تو ظلم نہ کرو، اس کو میں کیسے دوں؟ انہوں نے کہا بات سنیں ابا جی، اس نے کہا ہے اگر اس کو نہیں دے کے آئیں گے تو غلہ نہیں ملے گا، اور اللہ کی قسم ہے ہم اسے واپس لے کے آئیں گے، آپ بے فکر رہیں. اس کو کیوں مسئلہ اب روٹی کا ہے. تو ابا جی پھر مجبور ہو گئے، میں کی کرا مطلب انہوں نے غلہ بھی چاہیے تھا. تو نے کہا جاؤ لے. اب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. حکمت خدا کی دیکھیے، جس کو حکمتوں کا پتہ نہیں وہ گھبرا جاتے، اس کو پتہ ہے وہ حوصلے میں رہتے. اب انہوں نے کہا برو اپنا قیمتی برتن یا دنیا میں کے کچالے میں رکھ دیا. تھوڑا نکلے تو کہا ہمارا برتن چوری ہو گیا ہے، تم چور ہو. انہوں نے کہا ڈرو اللہ تعالیٰ تو اسی نبیوں کی اولاد ہے، چور ہو سکتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا کیا اصول ہے آپ کا ضابطہ کیا ہے اگر چوری پکڑی ہے؟ کہا اس کو ہم رکھ لیتے اپنے پاس. کہا ٹھیک ہے تلاشی دو. وہ باقی قرآن میں اللہ باقی بھائیوں کی تلاشی لیتے رہے، بنیامین کی سب سے. تو یوسف علیہ السلام اپنی سواری پہ قریب آ کے کھڑے ہو گئے. بنیامین کے کجاوے میں ہاتھ ڈالا، اس نے برتن نکال لیا. اس نے کہا یہ بچہ چور، یہ بندہ چور. آتے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اچھا جی چوری تو پکڑی گئی تو اس کو ذرا سائڈ پہ کریں. وہاں بڑی ایک عجیب بات ہے، اور عجیب تو نہیں ہے، وہ قرآن میں عجیب کیسے ہو سکتی ہے، وہ بات میں سمجھانے کے لیے یہ کہنے لگے اے کوئی اتنی نئی گل کوئی نہیں، یہ انہیں چوری کی تھی. ادھر ایک بڑا بھائی سی انہوں نے بھی چوری کی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر یہ بات بڑی گیان گزری کو یوسف پر الزام لگا رہے تھے. اس کا
بڑا بھائی بھی چور تھا، تو انہوں نے صرف ضبط کر لیا اور کہا جو تم کہہ رہے ہو نا پوری بات۔ بنیامین کو وہ لے کے چلے گئے، انہوں نے بڑے ترلے پائے، انہیں چاٹ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی خائن توڑی ہے، انہیں چاٹ دیں گے، چوری نہیں ہے، مالی برآمد ہوا، ہم رکھیں گے۔ سو رکھ لیا۔ اب ذرا بات ایسے سمٹ کی جو آپ کو نسخہ کیمیاں دینے لگا وہ یہاں ہے۔ یہ سارے جمع ہو کے نا بعد میں بھائی سارا کچھ لے کے، بنیامین پہلے ادھر تھا، ایک بھائی ویسے وہاں رکا ہوا تھا، یہ 9 گھر میں گئے تھے، اب یہ سارے واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے کوئی نہ زیور کو چاندی ساری وہ بھی جو کسی کام کی نہیں تھی نا وہ لے کے آ گئے، زنگلوت لے کے لویا آ گئے اور آ کے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ کے کہتے ہیں اے دیکھو حضرت ساڈے کول اے ہی بچہ ہے، ہن اسی اتنے غریب ہو گئے ہیں تے ساڈے تے صدقہ کر، ہمارے اوپر صدقہ کر۔ یوسف علیہ السلام کو خط دیا اپنے ابا حضور کا، وہ خط پڑھانے گیا سی چور نہیں ہوتے، میں پہلے بڑی تکلیف میں ہوں، اوپر سے تم نے میرا بیٹا رکھ لیا ہے، میرے پہلے ایک بیٹا غائب ہو گیا تو اوپر سے مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس طرح کا خط لکھا۔ وہ سارا خط پڑھا تو آنکھیں میں پڑی، تو ایک بھائی نے بڑے غور سے جب دیکھا نا تو اس نے کہا انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں حاکم ہوں فلانا، نہیں، انا یوسف، میں کیا ہوں یوسف، آزا کی، اور یہ میرا سگا بھائی جو میرے ساتھ کھڑا ہے جس کو میں نے ابھی یہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کے تو ایک بار ساری پوزیشن خراب ہو گئی نا ایک بار، لیکن اصل جملہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا، آپ اس کیفیت کو ذہن میں لائیں، سارے بھائی موجود ہیں، وزراء مشیر موجود ہیں، اور وقت حاکم بھی ہے اور یہ خود بھی حاکم ہے۔ میں ان کے لیے بادشاہ کا لفظ فی الحال اس لیے نہیں بول رہا کہ بعض لوگوں کو اس پہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ تھے نہیں تھے، حاکم ضرور تھے، اپنی سلطنت کے وزیر ضرور تھے، اور بڑے پاورفل وزیر تھے کیونکہ معیشت کے وزیر تھے۔ اور کہا جب سارے کھڑے ہوئے نا، اس ساری زندگی کے پیچھے ویڈیو چل گئی، انہیں کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچپن میں ہم نے آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا، وہاں سے کسی ایک قافلے نے آپ کو نکال لیا تھا، ہم نے آپ کو وہاں سے چھین کر چند ٹکوں میں آپ کو بیچ لیا تھا، اور پھر زلیخا کے محل میں آپ نے جوانی، بڑے ہو گئے، بچے تھے پھر آپ بڑے ہو گئے، باریش ہو گئے تھے، اتنا ٹائم گزارا، زلیخا نے آپ کو دھوکہ دیا، پریشان کیا، زلیخا کی سہیلیوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو عزیز مصر نے جیل میں ڈلوا دیا، جیل کی کال کوٹھڑی میں آپ کو لمبا عرصہ گزار دیا، اور لمبے عرصے میں 1-2 قیدی تھے، ایک چھوٹ گیا، ایک کو سزائے موت ہوگی، اس کو آپ نے کہا تھا کہ جاندیا جاندیا بادشاہ نصیب میں بے قصور ہاں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا ہم کنویں سے نکال کے لے آئے، زلیخا کے محل میں بھی لے کے آئے، وہاں بنا ہاتھ لگائے تیرے دروازے بھی کھول دیں اور تجھے ہر مصیبت سے بچا بھی دیں، اور آج جیل میں ہم تجھے بچا کے بھی رکھیں، اب تجھے ہمارے علاوہ کسی اور کی یاد آ رہی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا اور کچھ سال آپ کو جیل میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اللہ چاہتے ہیں وسائل نہیں، آپ کو خدا بھی یقین کرنا پڑے گا۔ پھر اس وقت جب نکل کے آپ آ گئے، آپ نے پلان کیا، 7 سال کی معیشت نے 7 سال ہمارے پھر بھی ہرے بھرے رکھے، دنیا آپ کی محتاج ہو گئی ہے، اس سارے مسئلے کے پیچھے اصل ہمیں بتا دیجیے آپ نے عمل کیا کیا ہے جس وجہ سے اتنا بڑا سسٹم آپ نے کھڑا کر لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 1-2 جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے مجمع میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، برداشت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ تقوی بھی اختیار نہ کریں، آپ صبر سے کام بھی نہ لیں، اور آپ کہیں کہ آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ جائیں، سارے وسائل یوسف کے خلاف رہے، لیکن غالب کون رہا؟ اگر وسائل کی جنگ دیکھنی ہے تو عزیز مصر سے لے کے اپنے سگے بھائی، خونی بھائی بھی، اور قافلے والے بھی، اور سارے درباری بھی، اور جیل والے بھی، سارے یوسف کے خلاف تھے، لیکن کامیاب یوسف علیہ السلام ہوئے صرف اس بیس پہ کہ زلیخا نے پریشان کیا، ہم نے تقوی اختیار کیا، دنیا نے ہمیں ٹینشن دی، ہم نے صبر اختیار کیا، لیکن ہم مرے تو نہیں ہیں، ہم مرے گے بھی اسی دن جس دن ہمارا رب چاہے گا۔ میرے پاس یقین کے لیے یہی صرف الفاظ ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ یقین کریں جن حالات سے آپ لڑ رہے ہیں آج کی دنیا میں، جن معاملات کو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، شاید میرے جملے اتنے بھاری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں، لیکن میرے پاس یہ قرآن حدیث ہے، میں خود پڑھ کر میں اتنا مطمئن
मुत्मईन हूं, मुझे पता है मेरा रब जो चाहता है वो आप सारे रोकना चाहें तब भी नहीं, वो होके रहेगा। जो मेरा रब नहीं चाहता आप सारी दुनिया इकट्ठी करके ले आए, मैं अल्लाह की कसम आपको देता हूं, वो आपके मुल्क का, आपकी मिल्लत का, आपकी उम्मत का एक जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता। वक्ती तकलीफ हो सकती है, वक्ती मसले हो सकते हैं, जख्म भी हो सकते हैं, पत्थर भी लग सकते हैं, मेहमान भी दूर कर सकता है, गालियां भी दे सकता है, जादूगर भी कह सकता है, शायर भी कह सकता है, धक्के भी दे सकता है, सवारी से भी कुछ गिरा सकता है, बेटी को तकलीफ दे सकता है, बेटे के ताने भी दे सकता है, कुछ भी कर लेगा। लेकिन एक दिन वो आ जाता है, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी सारी जिहालत की बातें मेरे दोनों कदमों के नीचे हैं। आज मुझे बताओ कि कोई वो रस्म नहीं चलेगी जो तुम चलाना चाहते हो, कोई वो हुक्म नहीं चलेगा जो तुम चलाना चाहते हो, आज वो चलेगा जो अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं। लेकिन उस वक्त से गुजरना पड़ता है। आपको दिल चाहता है कि आपको बड़े आराम से सारी चीजें मिल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। थोड़ा तकलीफ को बर्दाश्त करें, लेकिन तकवे के साथ बर्दाश्त करें। अल्लाह आपका मेरा मांगे नासिर हो। एलानात हैं कुछ मेरे पास। कल बरोज बुध बाद नमाज़े ज़ुहर हज कोर्स का सिलसिला यहाँ करवाया जा रहा है। अब आपसे मैं बिल्कुल अदबन अर्ज करूंगा, इस मौके को गनीमत जाने। बाज़ दफा लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं असी केड़ा हज करना है, जिन्हें करना है वो कोर्स कर ले। मैं कहता हूँ जिसने हज करना है वो तो जरूर करे कोर्स, जिसने हज नहीं करना वो भी जरूर करे कोर्स। उसकी वजह यह है, पांच दफा हमें किसी चीज की अहमियत का पता ही नहीं, वो जब पता चलता है दिल में इरादा होगा, इरादा जब अज़म पकड़ता है खुदा मदद करता है और इंसान वहां पहुंच जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यकीन करें, वो किसी ने कहा मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, तो उसको पता, उसने जवाब किया, उसने कहा बड़े लोगों में बिठाया करो, बड़े लोगों में बिठाया करो, ये बड़ा हो जाएगा। मसला ये है कि आप इस मजलिस में बैठ कर इसकी तस्वीर आप पर आती है। हज कोर्स वालों के साथ बैठेंगे ना, शायद आप हज पर जा सकें या ना जा सकें, आपके इरादे और आपके अज़म की कदर खुदा जरूर करे। इसलिए आप कोशिश करें, आप खुद भी यहाँ पे आए, दोस्तों अब आपको भी लाएं, तो उन्होंने आए चली जाना ना जाओ, कोर्स पे करो ना। सारे लोग अफसर तो नहीं बनते जो तालीम हासिल करते हैं, वो कहते तालीम हासिल करो, बाकी अल्लाह ने चाहे बन गए ना। तो बंदा हर यही सोचे नहीं मैं अफसर भर्ती होना, काम है मेडिकल करने, काम है FA BA करना, काम है MPhil करना है, फिर वो तो कर बैठा है। आप करना अपना काम, अल्लाह बाकी अपना काम करेगा। 11 जून से 1 जुलाई तक पाकिस्तान 3 कोर्स कराए, मेडिकल वगैरह के इम्तिहानात से फारिग के अलावा 30 महदूद नशिस्तें हैं। हर तालिब इल्म के लिए 1000 रुपया वजीफा और सर्टिफिकेट। इधर मेरे भी होना चाहिए था, कम से कम 1000 रुपया लगे। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको तालीम भी दी जा रही है, आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। लोग अदर बोलिए को लबदा आपको 1000 रुपया भी दिए और आपको दोपहर का खाना फ्री में। तो अपने बच्चों को भेजें भाई साहब, उनको कहें आप ये थोड़ा सा टाइम है, 10 दिन का है, 20 दिन का, 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन के लिए आप आए। मुझे ये उम्मीद है कि आपके बच्चे जब वापस जाएंगे ना, बहुत कुछ हासिल करके जाए। आपको ये चीजें करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको मेरा आगे नसर हो, जज़ाकुमुल्लाह खैर बारक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अम्मा बाद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए मेरे रहमान मुसद्दिक़ बनाई कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा। इतने अहबाब यहाँ के तशरीफ़ फरमा है, या अल्लाह सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। यहाँ पे बुजुर्ग के नौजवान हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सब की नेक ख्वाहिशात है, या अल्लाह उनको पूरा फरमा, नेक हाजात है उनको पूरा फरमा। जिन मेरे भाइयों ने आज के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है, या अल्लाह इनके इस इंतज़ाम के बदले में दुनिया आखिरत में उनको कामयाबी नसीब फरमा। जो तेरे घर को आबाद करते हैं, या अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह जो मेरे अहबाब यहाँ से दूर दराज इलाके से जहाँ दीन की बात सुनने की तशरीफ लाए हैं, इनका आना मुबारक कर। या अल्लाह इनके घरों के दरख्वास्त अपनी रहमतें बरकतें फरमा। या अल्लाह अपने तमाम घरों को आबाद फरमा। जो हमारे अहबाब बीमार हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते, उन सब को शिफाए कामिला आजिला दीमा नसीब फरमा। हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह इस मुल्क की जो मईशी हालत है, और या अल्लाह इक़्तिसादी और जो सियासी तौर पर जो मामलात और मसाइल हैं, मेरे रहमान तू बहुत अच्छी तरह इनको जानता है, इनकी हिकमतों को भी जानता है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, इस मुल्क पे रहम करम फरमा, और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों पे रहम करम फरमा। मेरे रहमान तुर्कस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह तू उससे भी बाखबर है, मेरे रहमान उन पे रहम करम फरमा। रहमत की बारिश यहाँ भी फरमा, वहाँ भी फरमा, जहाँ जहाँ बारिश चाहिए या अल्लाह बारिश के तलबगार हैं, या अल्लाह वहाँ पे वो बारिश दें जो नुकसान न करें, बल्कि अपनी रहमत का सबब करें। या अल्लाह जिसके पास औलाद है उनकी औलाद को देख कर, जिसके पास औलाद नहीं है वो नेक औलाद का तलबगार है, या अल्लाह उन सबको नेक औलाद अता फरमा।
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آسان اور عام فہم لب و لہجے میں آپ سے دو بنیادی قسم کی جو باتیں ہیں وہ ذکر کروں جن کا فائدہ مجھے بھی ہو ذاتی طور پر بھی اور آپ احباب